صدائے بے کس و بے پیر ہونا اور ایک مظلوم کی تصویر ہونا، صدائے بے کس و بے پیر ہونا اور ایک مظلوم کی تصویر ہونا، حقوق نسل آدم کی عوض میں، حقوق نسل آدم کے عوض میں بزیر خنجر و شمشیر ہونا، حقوق نسل آدم کی عوض میں بزیر خنجر و شمشیر ہونا۔ اور یہ چونکہ آپ نے دیکھا کہ ہر شاعر کا ایک اپنا انداز ہے، ہر شاعر کا اپنا ایک انداز ہے، اور کہتے ہیں کہ شاعر وقت کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے یا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، شعراء نے اپنے تخیل کو، اپنے خیالات کو کس طرح سے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ایک دو چار اشعار ہیں۔ ایمان جسے کہتے ہیں کیا ہم میں نہیں ہے، ایک نظم ہے۔ ایمان جسے کہتے ہیں کیا ہم میں نہیں ہے، ہندو بھی ہیں، مسلم بھی ہیں اور مسیحی، مذہب میں سبھی کے ہیں ہر اعمال مسیحی، ہیں دین الگ رہنے کے انداز الگ ہیں، پر دین کی بنیاد ہے ہر طرح فصیحی، وہ دین جسے کہتے ہیں ارکان سے بنا ہے، ہر چھوٹے بڑے حرکت و پیما سے بنا ہے زور کہاں کیسا ہے زور کہاں کیسا ہے رخ کیسا ہے مقصد، ہر رکن عمل مرکز ایمان سے بنا ہے، اور ہر ایک شہر کوچے میں ہے ظلم و تشدد، ہر امن پسند فرد کو ہے جس سے تردد، معصوموں کا ہے قتل جدھر دیکھو کھلے عام، ظالم کے لبوں پر ہے صبح و شام تشہد، ایمان جسے کہتے ہیں کیا ہم میں نہیں۔ غزل بس دو چار اشعار اور اس کے، اسی صبح کی مجھ کو تلاش ہے، یہ چھوٹا سا، اسی صبح کی مجھ کو تلاش ہے، جو اذان کی گونج سے جاگ اٹھے، جو نماز کی دوڑ کا شور سنے، جو وضو کے چھلکنے سے پاک بنے، جو صفوں کے ساتھ شریک رہے، اسی صبح کی مجھ کو تلاش ہے، جو خدا کی یاد سے گونج اٹھے، جو نسیم سحر سے جھوم اٹھے، جو کلی کے چٹکنے کی گونج سنے، جو اندلیب کی چہک بنے، اسی صبح کو مجھ کو تلاش ہے، جو بدل دے اندھیرے کو نور سے، جو ہو خوش قریب سے دور سے، جو سنائے امید کی راگنی، اسی صبح کی مجھ کو تلاش ہے۔ اور غزل کے بہت ہی بہت چھوٹی سی غزل، یہ طری مشاعرے کا تھا۔ مزاج اہل محبت کہاں بدلتا ہے، مزاج اہل محبت بدلتا ہے، دھواں کہیں سے اٹھا دل کہیں پہ جلتا ہے، مزاج اہل محبت کہاں بدلتا ہے، دھواں کہیں سے اٹھا دل کہیں پہ جلتا ہے، اور ہمارے صبر کا پیمانہ جب حسن مطلع ہے، ہمارے صبر کا ملاحظہ ہو، ہمارے صبر کا پیمانہ جب چھلکتا ہے، ہمارے صبر کا پیمانہ جب چھلکتا ہے، ہمارے آنکھ سے آنسو تبھی ٹپکتا ہے، ہمارے صبر کا پیمانہ جب چھلکتا ہے، ہمارے آنکھ سے آنسو تبھی ٹپکتا ہے، اور زمانہ لاکھ ہو کوشاں مٹا نہیں سکتا، زمانہ لاکھ ہو کوشاں مٹا نہیں سکتا، میرا فسانہ تو ہر رنگ میں ابھرتا ہے، زمانہ لاکھ ہو کوشاں مٹا نہیں سکتا، میرا فسانہ تو ہر رنگ میں ابھرتا ہے، اور نہیں ہے وسعت الفت کا تذکرہ ممکن، نہیں ہے وسعت الفت کا تذکرہ ممکن، بتاؤ کوزے میں ساحل کہیں سمٹتا ہے،
نہیں ہے وسعت الفت کا تذکرہ ممکن، بتاؤ کوزے میں ساحل کہیں سمٹتا ہے، اور مقطع ملاحظہ ہو، تمام عمر ظفر عاقبت کی فکر نہ تھی، تمام عمر ظفر عاقبت کی فکر نہ تھی، جب آیا وقت سفر اب تو ہاتھ ملتا ہے۔ تمام عمر ظفر عاقبت کی فکر نہ تھی، یہ ہماری آپ کے لیے نہیں، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، تمام عمر ظفر عاقبت کی فکر نہ تھی، جب آیا وقت سفر اب تو ہاتھ ملتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ حضرات گرامی، آج کی اس حسین بزم کے میرے محفل جناب ڈاکٹر ظفر تقوی صاحب اپنا کلام آپ کو سنا رہے تھے۔ اب اس سے پہلے کہ بزم کے اختتام کا اعلان کیا جائے، میں جناب صدر اور مہمان خصوصی صاحب سے اجازت چاہوں گا۔ بزم کا اختتام کا اعلان کیا جا سکتا ہے، آپ جناب صدر اور سرپرست اعلیٰ۔ تو آج کی بزم میزبان کا شکریہ ادا کروائی۔ جی 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 وہ میں کرنے جا رہا ہوں۔ آج کی بزم بے مثال رہی، محفل شعر کی نہیں تھی نظیر، ہوتی ہے صدر کی اجازت سے محفل شعر اختتام پذیر۔ حضرات گرامی، آپ سب لوگوں کی تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ، اور سب سے زیادہ میزبان رانا حسین کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ جنہوں نے اپنے گھر پر یہ محفل سجائی اور ہمیں یہ موقع فراہم کیا۔ شکریہ آپ سب کے آنے کا، رونق بزم کو بڑھانے کا، سب کے تشریف یہاں پہ لانے کا۔ اور میرا خیال ہے اس کے بعد مرحلہ جو ہے محضر کا ہے، تو اب شکریہ آپ سب کے کھانے کا۔